السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تو دوستو آج کریں گے ہم کلاس نمبر 12 شروع۔ تو ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھیں گے رائے ساکنہ و مشدہ۔ ٹھیک، تو پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ رائے ساکن کیا ہوتی ہے اور مشدد کسے کہتے ہیں۔ یعنی را پر اس پر جزم ہے، یہ را ساکنہ ہے، اور را پر تشدید ہے تو یہ را مشدہ بن جاتا ہے۔ تو دوسری بات، پر یعنی ہم پر کسے کہتے ہیں؟ پر یعنی موٹا اور باریک یعنی پتلا۔ پر کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی چیز کو پر پڑھنا، موٹا پڑھنا، موٹی آواز نکالنا، اسے پر کہتے ہیں، اور باریک کہتے ہیں پتلی آواز میں کسی چیز کو پڑھنا۔ ٹھیک، تو جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشدہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ جو جزم والی را ہے اسے رائے ساکنہ کہتے ہیں اور تشدید والی را کو رائے مشدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک، را پر زبر یا پیش ہو تو را کی آواز پر ہوگی۔ یعنی یہ جو را ہے، را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را کی آواز پر ہوگی۔ یعنی پر کا معنی موٹا، یعنی را کی آواز موٹی پڑھی جائے گی، را وہاں موٹی آواز میں ادا کی جائے گی۔ ٹھیک، تو را پر ہوگی۔ زیر ہو تو را کی آواز باریک ہوگی، یعنی اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کی آواز ہم باریک یعنی پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ تو ٹھیک، تو اب ہے جیسے رؤوفن، یہاں را زبر را ہے، اب ہم اس کو پتلی آواز میں نہیں نکالیں گے بلکہ ہم اس کو موٹا پڑھیں گے۔ تو جبکہ ہم نے یہاں سمجھا ہے کہ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو یہاں زبر آ رہا ہے تو رؤوفن ہوا۔ ٹھیک، رؤوفن۔ اسی طرح پیش ہے ربما۔ ٹھیک، تو اسی کو یہاں پر را پر زبر ہے اور را پر پیش بھی ہے، تو یہاں ہم را کی آواز کو موٹی آواز میں ادا کریں گے، یعنی پر ہوگی را۔ ٹھیک، تو اب زیر رسالاتی، رسالاتی، تو جیسے ہم باریک آواز میں، پتلی آواز میں جیسے ہم دیکھیں گے یہاں کی را کے نیچے زیر ہے تو اب ہم یہاں را کو باریک پڑھنا ہے۔ ٹھیک، را کی آواز کو پتلی آواز میں نکالنا ہے۔ ٹھیک، تو اب را ساکن، اسی طرح را ساکن سے پہلے، یعنی یہ جو را ساکن ہے اس سے پہلے، ٹھیک، را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را ساکن پر ہوگی۔ ٹھیک، یعنی کہ یہ جو را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے والے حرف، جو بھی حرف ہوگا اگر اس حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کی آواز موٹی ہوگی، یعنی را پر پڑھی جائے گی۔ ٹھیک، تو اور را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را ساکن کی آواز باریک ہوگی۔ تو جیسے یہاں میں نے کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، اور سلنا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے زبر ہے، تو اب یہاں ہم را ساکن کی آواز کو موٹا پڑھیں گے، یعنی را یہاں پر ہوگی۔ ٹھیک، تو قرآن، را ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس لیے یہاں را کی آواز پر ہوگی، یعنی را پر ہوگی۔ ٹھیک، تو یہاں پیش ہے۔ تو اسی طرح میم را زیر مر، یہاں را ساکن سے پہلے زیر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں را ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو را ساکن کی آواز باریک ہوگی۔ ٹھیک، تو اسی طرح باقی بھی اس کے بہت سے قاعدے ہیں، تو جب ہم اسے پہلے یہ سمجھ جائیں گے، تو اگر ہم اتنا ہی سمجھ جائیں گے تو یہی ہمارے لیے بہتر کافی ہو جائے گا۔ تو اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کچھ کہیں را ساکن سے پہلے یہ زیر ہوتی ہے تو کسی جگہ عارضی کے طور پر ہوتی ہے تو وہاں ہم پر پڑھتے ہیں۔ ٹھیک، تو اگر را ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کے بعد حروف مستعلیہ ہے تو وہاں بھی ہم را کو پر پڑھیں گے، تو یہاں پر ہم کنفیوز ہو جائیں گے۔ اگر را ساکن اس سے پہلے زیر ہے تو را باریک ہوگی، تو وہاں تو پر ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو وہاں بہت سارے اس کے سوالات ہیں، تو اگر آپ کو کہیں وہ سوالات یعنی کہ ستا رہے ہیں یا آپ کو کہیں سمجھ نہیں آ رہا، آپ کمنٹ باکس میں ضرور ہمیں سوال کر سکتے ہیں، ہم اس کا ضرور جواب دیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق آسانی طور پر سمجھ آیا ہوگا۔ تو اجازت چاہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔